الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 تا 176 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ نشستوں میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور منافقین کے تمام غلط نظریات اور غلط طرز زندگی کی تردید کی گئی اور درست راہوں کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اور واضح کر دیا گیا کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 74 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جیسے پہلے نبی آتے تھے نا، اب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر دیا ہے، یہ برہان آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور مبین، واضح روشنی، یعنی قرآن پاک۔ جیسے روشنی میں اشیاء نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح قرآن کی تعلیمات میں حق بات بھی نظر آنے لگتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی اس کے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ ان کو اپنی رحمت و فضل میں ضرور داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا، اور مقررہ ثواب سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنے تک پہنچنے کا ان کو سیدھا راستہ بھی بتا دے گا۔ اب آگے ہم سورۃ النساء کی آخری آیت پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کلالہ کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ لفظ کلالہ آیت نمبر 12 میں آ چکا ہے۔ وہاں وضاحت کر دی گئی تھی کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہو۔ تو ایسا مرد یا عورت فوت ہو جائے، اس کی وراثت کیسے اور کہاں کہاں تقسیم کی جائے گی۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے اس بھائی یا بہن کے حصے کی وضاحت جو ہے نا، ان بہن بھائیوں سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی ماں شریک بہن بھائی۔ وہاں ان کے حصوں کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اگر اخیافی ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اخیافی بہن بھائی ایک سے زائد ہوں تو تہائی مال تمام بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس اخیافی بھائی بہن میں مذکر و مؤنث سے دگنا نہیں ملے گا، بلکہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو چونکہ اب اس وضاحت کی تو ضرورت تھی کہ اگر بھائی بہن اخیافی نہ ہوں بلکہ حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں، باپ شریک کو اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں، تو تب ان کا حصہ کتنا کتنا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس آخری آیت سے حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آیت کو، یستفتونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کی میراث کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا ہے فتویٰ؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد،
اگر کوئی ایسا شخص وفات پا جائے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ والدین ہے، وَلَهُ اختن، اور اس کی ایک بہن ہے، یہاں حقیقی یا اللاتی بہن مراد ہے۔ اخیافی بہن کا حکم جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آیت نمبر 12 میں گزر چکا۔ تو جس کی ایک عینی یعنی حقیقی یا اللاتی بہن ہو تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے بھائی کے ترکے کا نصف ہے۔ گویا اس صورت میں اس کی بہن ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو، تو آدھا ترکہ اس بہن کو دیا جائے۔ اور اگر ایسی بہن فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین، تو بھائی کو کتنا حصہ ملے گا؟ وَهُوَ يَرِثُهَا، تو اس کے لیے فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا، تو وہ بھائی اپنی بہن کے کل ترکے کا وارث ہوگا، لیکن کب؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، گویا کلالہ ہو۔ یہاں تک تو بات ہو رہی تھی ایک بہن یا ایک بھائی کی۔ اچھا، اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں یا بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں مکس، پھر کیسے تقسیم کرے؟ آیت کے اگلے حصے میں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو بہنیں ہوں یعنی ایک سے زائد جتنی بھی ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی، یعنی کل ترکہ کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصوں کو تمام بہنوں پر جتنی بھی ہوں وہ بہنیں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہو رشتہ اخوت میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں، یعنی کچھ بہنیں ہوں اور کچھ بھائیوں مکس، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ آخر میں فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ تو ایسی ذات جو پوری طرح واقف ہے تمہارے تمام مسائل کا حل بتا رہی ہے۔ اگر تمہاری عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا نا تو تم گمراہ ہو جاتے۔ وراثت کی یہ تقسیم تم خود سوچ بچار کر کے کبھی بھی تیار نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہاں سورۃ النساء مکمل ہو گئی اور یہاں پہلا حزب یا منزل بھی مکمل ہو گئی۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں جن کو احادیث میں احزاب کہا گیا ہے۔ یہ 7 حصے بالکل مساوی نہیں ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان 7 احزاب کے مطابق 7 دنوں میں یعنی ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ بعد میں جب امت کی قرآن پاک سے وابستگی کم ہو گئی، گراف گر گیا، تو قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کر کے ایک مہینے میں تو قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پر حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے اور نافذ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔